صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک 3093 ہے، 3093۔ کانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر وفدک وصدقته بالمدینہ۔ راوی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی وہ جو زمینیں ہیں جو خیبر میں ہیں، جو فدق میں ہیں، اور جو مدینہ منورہ کے قریب جو صدقہ ہے یعنی مال فے ہے، اس میں سے اپنے حصے کا سوال کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فَأَبَا ابو بکر عَلَيْهَا ذَلِكَ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون جنت کے سامنے اس کا انکار کیا۔ وقالا، اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، لست تارکن شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل به الا عملت به، کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ بات لے کر گئیں تو آپ نے انکار کیا، اور جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، میں اس عمل میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس عمل میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی جس طرح حضور علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں ان زمینوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، میں بھی ان زمینوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے میں اسی طرح عمل کروں گا جیسے حضور علیہ السلام نے عمل کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں حضور علیہ السلام کے کسی ایک بھی عمل کو چھوڑ جاؤں تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ عرض کی کہ میں ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا، میں اپنی طرف سے نہ کوئی چیز ایڈ کروں گا یعنی اضافہ کروں گا، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کروں گا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی حیات ظاہری میں ان مال فے کے ساتھ جو حضور معاملہ فرماتے تھے، میں بھی ویسے ہی معاملہ ان کے ساتھ کروں گا، میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ دوسری حدیث پاک 3712 حدیث پاک 3712 صحیح بخاری شریف میں سے، کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آ کے سوال کیا اور یہ ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، فرمایا جب حضرت سیدہ خاتون جنت نے یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا، ہمارا کوئی وارث بنایا جائے گا نہیں، ما ترکنا فہو صدقہ، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث بنایا جائے گا نہیں، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ انما یأکل آل محمد من هذا المال، یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی الماکل، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے،
ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہماری کوئی وراثت نہیں ہے، ہمارا کوئی ارب نہیں ہوگا دنیا میں ان ظاہری چیزوں کی صورت میں۔ اور کیا ساتھ ارشاد فرمایا، فرمایا انما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ اس مال میں سے کھائے گی، اس مال میں سے بولیں ساری اس مال میں سے کھائے گی۔ یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزید علی الماکل، فرمایا کہ یعنی اللہ کے مال سے ان کا کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ ان کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ اس سے بطور ہدیہ لے سکتے ہیں، اسٹیٹ ان کو بطور وظیفہ اس میں سے دے سکتی ہے، لیکن ان کو بصورت ارب یا بصورت وراثت ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ وہاں سے کھا سکتے ہیں، کھا بھی کیوں سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے حصے قرآن مجید میں مقرر فرما دیا، جو آیت کریمہ ہم نے 8 مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کھا اس لیے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق اس مال فے کے اندر مقرر فرما دیا ہے، مگر فرمایا کہ وہ ان کو بطور وراثت نہیں دیا جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے اس مال میں سے کھاتی رہے گی، ان کو ہدیہ ادا کیا جاتا رہے گا، انہیں وظیفہ دیا جاتا رہے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں ان صدقات میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کروں گا جیسے آقا دو جہاں کی حیات ظاہری میں وہ صدقات تھے، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ان صدقات اور ان اموال فے کا ویسے ہی استعمال ہوگا جیسے آقا دو جہاں خود فرماتے رہے ہیں۔ فرمایا میں حضور کی سنت سے ایک بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، میں حضور کے دیے ہوئے طریقے سے ایک بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، جیسے حضور علیہ السلام ان کو اپنے اہل بیت کے لیے دیتے تھے، یعنی ان میں سے کھجوریں عطا فرماتے، ان میں سے اموال عطا فرماتے، میں بھی عطا کروں گا۔ جیسے حضور نے اپنی حیات ظاہری میں اپنی کسی بھی اولاد کو کوئی بھی چیز بطور وراثت نہیں دی، اسی طرح میں بھی نہیں دوں گا۔ اس میں سے آپ کی خدمت ہوتی رہے گی، آپ کے اخراجات ادا ہوتے رہیں گے، آپ کو ہدیے اور وظیفے ملتے رہیں گے، مگر بصورت ارب اور بصورت وراثت یہ آپ کو عطا کی جائے گی نہیں، چونکہ میں حضور کی سنت سے نہیں ہٹوں گا۔ تیسرا جواب سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیسری روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں 4036 حدیث پاک کا نمبر ہے 4036، کہ جب آپ آئیں آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے، یعنی وہ اموال فے ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھائے گی، اس مال میں سے کھائے گی۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، بڑا ایمان افروز جواب ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ کی قسم، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے کہیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ فرمایا میں اپنی اولاد کو دوں سمجھے اچھا لگتا ہے میں رسول پاک کی اولاد کو دوں، میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں رسول کریم کے گھر والوں پر خرچ کروں۔ فرمایا یہ اللہ کی عزت کی قسم
کہ میں رسول اللہ کی قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اس کی نسبت کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کروں. مگر مال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں نے حیات ظاہری میں جیسے ان اموال کے ساتھ کیا، ابو بکر حضور پاک کی سنت سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ویسے ہی ان کے ساتھ کریں گے. جیسے حضور پاک آپ کو عطا کرتے تھے میں بھی دوں گا، میں بھی خدمت کروں گا. جیسے حضور پاک آپ کو پورے سال کے اخراجات دیتے تھے میں بھی پورے سال کے اخراجات اس میں سے آپ کو دوں گا. مگر جیسے حضور نے آپ کو بطور وراثت اور عرب عطا نہیں کیا، اسی طرح میں بھی بطور وراثت اور عرب آپ کو عطا نہیں کروں. یہ جو